اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ اور جس کو ملا اس کا لکھا بائیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا جو مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے حساب میرا یا لیتہا کانت القاضیہ کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی ما اغنی عنی مالیہ کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا مال ہلک عنی سلطانیہ برباد ہوئی مجھ سے حکومت میری خذوہ فغلوہ اس کو پکڑو پھر طوق ڈالو ثم الجحیم صلوہ پھر آگ کے ڈھیر میں اس کو ڈالو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ پھر ایک زنجیر میں جس کا طول 70 گز ہے اس کو جکڑ دو انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم وہ تھا کہ یقین نہ لاتا تھا اللہ پر جو سب سے بڑا ولا یحض علی طعام المسکین اور تاکید نہ کرتا تھا فقیر کے کھانے پر فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم سو کوئی نہیں آج اس کا یہاں دوست دار ولا طعام الا من غسلین اور نہ کچھ ملے کھانا مگر زخموں کا دھون لا یأکلہ الا الخاطئون کوئی نہ کھائے اس کو مگر وہی گنہگار فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون سو قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو اور جو چیزیں کہ تم نہیں دیکھتے انہ لقول رسول کریم یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا وما ہوا بقول شاعر اور نہیں ہے یہ کسی شاعر اور نہیں ہے یہ کہا کسی شاعر کا قلیلا ما تؤمنون تم تھوڑا یقین کرتے ہو ولا بقول کاہن اور نہیں ہے یہ کہا پریوں والے کا قلیلا ما تذکرون تم بہت کم دھیان کرتے ہو تنزیل من رب العالمین یہ اتارا ہوا ہے جہان کے رب کا ولو تقول علینا بعض الاقاویل اور اگر یہ بنا لاتا ہم پر کوئی بات لأخذنا منہ بالیمین تو ہم پکڑ لیتے اس کا داہنا ہاتھ ثم لقطعنا منہ الوتین پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن فما منکم من احد عنہ حاجزین پھر تم میں کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا لے وإنہ لتذکرۃ للمتقین اور یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کو وإنا لنعلم ان منکم مکذبین اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعضے جھٹلاتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ اور وہ جو ہے پچھتاوا ہے منکروں پر
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور وہ جو ہے یقین کرنے کے قابل ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اب بول پاکی اپنے رب کے نام کی جو ہے سب سے بڑا۔ اوپر کی آیات میں جو اصحاب الیمین تھے، جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا تھا، ان کے ساتھ جو اللہ کی نعمت کا انعام اور اکرام کا معاملہ ہوا، جنت کا داخلہ، پھر اس کی نعمتیں، اس کا بیان ہوا۔ اب یہاں سے ان کا بیان شروع ہو رہا ہے جو اصحاب الشمال والے ہیں، جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے۔ قیامت کے میدان میں جنت میں جانے والوں کی کئی قسمیں ہوں گی۔ سب سے زیادہ خوش نصیب تو وہ ایمان والے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ حساب کتاب بھی نہیں ہوگا اور یوں ہی جنت پہ داخل کر دیے جائیں گے۔ پھر وہ ایمان والے ہوں گے جن کا نام عمل، جس کے اندر اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ بھی اول وہلہ میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن جن کا نام اعمال نیکیوں کا پلڑا برائیوں کا پلڑا برابر ہوگا، وہ ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں، کیا بولتے ہیں اسے، آراف، وہ آراف پر ہوں گے، لیکن بعد میں وہ بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور وہ ایمان والے جن کا گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا اور نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے تو وہ بھی جنت پہ داخل ہو جائیں گے، اور سزا دینے کا اگر اللہ کی منشا ہوگی تو جہنم میں کچھ دن کے لیے جائیں گے اپنی سزا بھگتنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد نبیوں کی سفارش پر یا عامہ مومنین کی سفارش پر ان کو بھی جنت پہ داخل کر دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے، جس کا بھی اس دنیا میں ایمان پر خاتمہ ہوا ہوگا، چاہے ایمان کسی بھی درجے کا ہو، ادنا سے ادنا درجے والی ایمان کا بھی داخلہ بہرحال جنت کے اندر ہوگا۔ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو اپنے گناہوں کے سبب، لیکن آخر کار جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، کیونکہ ایمان یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور ادنا ایمان والے کو جنت اس دنیا کی 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ تو میدان محشر کے اندر دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تو اصحاب الیمین ہوں گے، ایک اصحاب الشمال ہوں، جن کے دائنے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ ان کا نتیجہ، ان کا انعام تو آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا۔ اب یہاں سے ان کا بیان ہو رہا ہے جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، غیر ایمان والے سب کی سب یہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور رہے وہ لوگ جن کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہتا پھرے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نام اعمال ہی نہ دیا جاتا۔ جیسے جب نتیجہ سنایا جاتا ہے تو اگر کوئی پاس آ جاتا ہے تو وہ خوشی خوشی ہر ایک کو دکھلاتا ہے کہ میرا نتیجہ دیکھو، میں اچھے نمبر سے پاس آ گیا۔ لیکن اگر کوئی فیل ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ مجھ کو یہ نتیجہ نہ سنایا جاتا، زمین پھٹ جاتی، میں سما جاتا۔ تو ساری مخلوق کے سامنے جب اس کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، تو جس طرح دائنے ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا اس سے کامیاب ہونے کی دلیل ہے کہ جنت میں گویا سرٹیفکیٹ مل گئی، اسی طریقے سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال کا ملنا اس کے ناکام ہونے کی یہ دلیل ہے۔ تو کہے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نام اعمال نہ ملتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اب مجھ کو معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، میرا حساب کیا مجھ کو معلوم ہی نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت ہی آ کر کے میرا کام تمام کر دیتی۔ یعنی جو پہلی موت آئی تھی دنیا میں، ہر انسان کو دنیا میں موت ایک مرتبہ آتی ہے، پھر اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندگی ملے گی، پھر اس کے بعد جب تمام اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور تمام دوزخی جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں دوزخ میں رہیں گے، تب موت کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں لا کر کے مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا کہ اب موت کو موت آ گئی، اب کسی کو موت
نہیں آئے گی، جو جنت میں ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، یا لیتھا کانت القاضیہ، کہ جو پہلی موت تھی وہی میرا کام تمام کر چکی ہوتی، کہ یہاں آج مجھے دوبارہ زندہ ہونا نہ ہوتا، اس دن کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، مجھ کو میرا مال کچھ کام نہ آیا۔ مصیبت پڑنے کے وقت آدمی کبھی مال دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، کبھی مصیبت پڑنے پر آدمی اپنی دبدبہ، وجاہت اور جو اس کا پاور ہوتا ہے اس کو ذریعہ بنا کر اس کی وجہ سے اپنے آپ کو مصیبت سے چھڑا لیا کرتا ہے۔ لیکن وہ اللہ کا دربار ہے، وہ عدل انصاف کا دن ہے، وہاں نہ کسی کا مال کام آئے گا اور نہ کسی کی وجاہت، دبدبہ اور اس کا پاور کام آئے گا۔ سلطان کہتے ہیں اصل میں غلبہ کو، اور سلطنت چونکہ بادشاہ اسی کو سلطان کہا جاتا ہے، اسی سلطنت ہے کہ سب پر غالب ہوتا ہے، اس کو سلطنت کہا جاتا ہے۔ اور سلطان سے مراد دلیل بھی ہوتی ہے، دستاویز بھی ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی جو دلیل ہوتی ہے، سند ہوتی ہے، اس کو بھی سلطان کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی سند کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہلاک عنی سلطانیہ، نہ تو میرا مال میرے کچھ کام آیا، اور میرا دبدبہ اور میری حکومت یہ بھی گئی گزری ہو گئی، یہ میرے کچھ کام نہیں آ سکا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو، اس کو اس کے گلے میں طوق ڈال دو۔ جو مجرمین کے ساتھ کیا جاتا ہے، اب کس کو حکم ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور پکڑ کے اس کو گلے میں طوق ڈال دو۔ ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہنم کے اندر اس کو داخل کر دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو ایک زنجیر میں جس کی لمبائی، اس کا طول اور لمبائی 70 گز ہوگی، اس میں اس کو جکڑ دو۔ گز یہ ہم اپنے گز کے اوپر قیاس نہ کریں، یہ آخرت کا گز ہوگا، کتنا بڑا گز ہوگا یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو سزا دینے کے لیے جہنم کے اندر ایسی تھی شکل ہوگی کہ مجرمین کو سزا بھی پوری شدت کے ساتھ ملے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک تو یہ کہ زنجیر میں جکڑنا مراد ہے کہ اچھی طرح اس کو باندھ کے جکڑ دیا جائے، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سریر میں داخل کر کے اس کے حلق سے نکالا جائے گا اور اس کو جکڑا جائے گا اس زنجیر کے اندر۔ کتنی بڑی زنجیر ہوگی اور کتنا بڑا گز ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر کئی روایت ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے اندر جہنمی کا جسم اتنا بڑھا دیا جائے گا، اس کی جو داڑھ ہے جس کو ہم کھرلا بولتے ہیں، دانت، احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو جسم کتنا بڑا ہوگا، اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ تو مختلف روایت میں مختلف مقدار بیان کی گئی ہے، سب کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اس کے جسم کو بہت لمبا، بہت چوڑا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو آگ کی جلنے کی تکلیف کی سزا اس کو محسوس ہو۔ تو ایک ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز، اس پر اس کو جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، جرم کیا تھا؟ یہ خدائے بزرگ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام ایمان لانے کا مطالبہ کرتے تھے، وہ ایمان نہیں لایا، یہ اس کا سب سے بڑا جرم ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ تو ہے حقوق اللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ اللہ کا حق ہے، یہ بھی من جملہ عبادات کی یہ بھی ایک عبادت۔ لیکن سب سے پہلے ایک انسان سے مطالبہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا، باقی عبادات کا درجہ اس کے بعد کا ہے۔ تو گویا اس نے حقوق اللہ کو پامال کیا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ ہی مسکین کو خود تو کھانا کیا کھلاتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ تو ایک طرف جو شفقت علی المخلوق جو کہ مطلوب ہے، اس کا بھی اس کے اندر عطا پتہ نہیں تھا، اور ایک طرف حقوق اللہ یعنی اللہ پر ایمان لانا، اس کی اطاعت کرنا، وہ بھی اس کی زندگی کے اندر نہیں تھا۔ اس لیے بہت بڑا مجرم ہوا اور اس کو جہنم میں داخل کیا گیا۔ تو اس کا جرم یہ تھا کہ یہ تو خدائے بزرگ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی کسی کو ترغیب دیتا تھا، خود تو کیا کھلاتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا۔
فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، لہٰذا آج کے دن یہاں کوئی اس کا دوست دار نہیں۔ جب آدمی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، بپتا پڑتی ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں اڑوسی پڑوسی رشتہ دار دوست جو آ کر کے اس کے دکھ درد میں شریک ہو جاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، کم سے کم اس کو تسلی تو دے دیتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، کوئی اس کا دوست دار نہیں ہوگا، ولا طعام الا من غسلین، اور نہیں کچھ اس کے لیے کھانے کو ملے گا سوائے غسلین کے۔ جہنم میں کھانے کھلائیں گے کوئی چیز نہیں ہوگی، جو چیز ملے گی وہ یہ ہوگی۔ غسلین کہتے ہیں جہنمیوں کے زخموں سے جو کشلہو، جو مواد اور جو پیپ اور خون بہے گا سڑا ہوا، اس میں اتنی بدبو ہوگی کہ اگر دنیا میں ایک ڈول غسلین کا ڈال دیا جائے تو دنیا سڑ جائے، اتنا بدبو خطرناک وہ چیز ہوگی، وہ غسلین وہ دی جائے گی۔ اور ایک ہے زقوم، تھوہر جس کو بولتے ہیں، تو یہ زقوم کا پھل دیا جائے گا جو گلے میں اٹکنے والا ہوگا، کوئی مرغوب چیز نہیں دی جائے گی اس کو۔ یہاں جو کہا گیا ہے کہ کھانے کو کوئی چیز نہیں ملے گی سوائے غسلین کے، تو انکار مرغوب چیز کا ہوتا ہے۔ آدمی جس چیز کو رغبت سے کھاتا ہے، رغبت سے پیتا ہے، وہ کوئی چیز ایسی نہیں ملے گی۔ ملے گا تو زقوم ملے گا، ایسا پھل جو انتہائی کڑوا کانٹے دار ہوتا ہے۔ اس کو فرمایا گیا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو بدن کو فرما کرے گا وہ کھانا، اس لیے کہ آدمی جو کھانا کھاتا ہے اس سے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، بدن فرما ہوتا ہے۔ ولا یغنی جوع، اور نہ بھوک کو کم کرے گا، بھوک اسی طرح برقرار رہے گی۔ تو کھانے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے بھوک کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور آدمی کی جسم کو وہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ ولا طعام الا من غسلین لا یاکل الا الخاطئون، اسے کوئی نہیں کھائے گا سوائے بڑے مجرموں کے، مراد یہی ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، تو قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جس کو تم نہیں دیکھتے۔ دیکھنے سے مراد اللہ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں بہت سی وہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ اپنے سامنے جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہے ہیں، آسمان دیکھ رہے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، ساری مخلوقات کو دیکھتے ہیں، لیکن بہت ساری مخلوقات وہ ہیں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ پاتے، ہوا کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے اس سے مراد یہ ہے جس کو تم دیکھتے ہو مراد ہے دنیا، اور نہیں دیکھتے سے مراد آخرت ہے۔ اور اسی سے ایک تشبیہ یہ بھی نکلتی ہے، ایک نقطہ، جس کو دیکھتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ مخاطب قرآن کے نزول کے زمانہ میں جو لوگ تھے وہ ہیں، خاص طور پر مشرکین۔ یہ صورت چونکہ مکی ہے تو تم اللہ کے نبی کو تو دیکھتے ہو، لیکن نبی کو جو وحی لے کر کے آتے ہیں، قرآن لے کر نازل ہوتے ہیں، فرشتے کو تم نہیں دیکھتے۔ تو مراد ہے اللہ کی ساری مخلوقات جن کو تم دیکھتے ہو وہ بھی، جن کو تم نہیں دیکھتے وہ بھی۔ تو قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کی جن کو تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک معزز پیغامبر کے ذریعے سے لایا ہوا اللہ کا کلام ہے۔ یہ کوئی کاہن کا کلام نہیں، یہ کوئی شعر نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ شعر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ آرائی ہوتی ہے، اس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں احسن اوست اکذب اوست، جتنا جھوٹا شعر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اچھا شعر کو سمجھا جاتا ہے، اور شاعر اس میں خوب مبالغہ آرائی سے کام لیتا ہے۔ قرآن ایسا نہیں، یہ حقیقت مدنی کلام ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے جو لایا ہوا ہے ایک معزز پیغامبر کے ذریعے، مراد حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام۔ وما هو بقول شاعر، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے جس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ قلیل ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ بہت کم کا مطلب بالکل تو ایمان نہیں رکھتے۔ ولا بقول کاہن، اور نہیں کاہنوں کا کلام ہے۔ کاہن کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگ کہانت کرتے تھے، جنات اور شیاطین آسمان پر جاتے تھے قرآن کے نزول سے پہلے، اور بادلوں کے پاس وہ فرشتوں کی گفتگو کو سنتے تھے، اور سن کر آ کر کے ان کاہنوں کو بتاتے تھے
ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر کے۔ پھر وہ کاہن بھی ستاروں کی چال سے کچھ معلومات حاصل کرتے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے، تو یہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے، نہ شاعر کا کلام ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم دھیان کرتے ہو، لیکن تم اس میں ذرا بھی غور نہیں کرتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام اتارا ہوا ہے رب العالمین کی جانب سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اب آگے بفرض محال، بطور فرض محال کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ ان نبی نے کاہنوں کی طرح سے کچھ جو جنات اور شیاطین کے ذریعے سے انہوں نے معلومات حاصل کر لی ہے، کچھ اپنے طور پر اس کلام کو گڑھ گڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو سنو، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر کچھ کلام گڑھ کر کے پیش کریں، یعنی کلام گڑھ کر یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی کوئی اگر جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور کلام گڑھ کر پیش کرے کہ اللہ کی طرف سے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کے دائنے ہاتھ کو پکڑ کر لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یمین کا یہ ذکر یہاں اس لیے کیا گیا ہے کہ جب جلاد جو ہے جب کسی کو قتل کرتا ہے اور اس کے سامنے آتا ہے تو جلاد کا بائیں ہاتھ کے مقابلے میں اس مقتول کا جس کو قتل کیا جانا ہے دائنا ہاتھ پڑتا ہے، تو بائیں ہاتھ سے اس کا دائنا ہاتھ پکڑتا ہے اور دائنے ہاتھ سے تلوار کا حملہ کرتا ہے اس کے اوپر۔ اس لیے یمین کا ذکر کیا گیا کہ اگر وہ بالفرض محال انہوں نے ایسا کرنے کی جرأت کی کہ ہمارا کلام نہیں ہے اور کلام گڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کلام ہے، تو ان کے دائنے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور پھر ان کی دل کی رگ کو کاٹ ڈالیں گے۔ دل کی رگ ایک وہ ہوتی ہے جس سے پورے جسم کے اندر روح سرایت کی ہوئی ہے، جب وہ رگ کٹ جاتی ہے تو پھر آدمی زندہ نہیں بچتا۔ مراد یہ ہے کہ پھر ان کو قتل کر دیں گے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو ان کو میری پکڑ سے بچا سکے۔ اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ گڑھا ہوا کلام ہے، ایسا نہیں ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے متقیوں پرہیزگاروں کے لیے۔ سوال یہ ہے قرآن نصیحت تو سارے جہان والوں کے لیے، اس جگہ فرمایا گیا شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، تو سارے انسانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اور شروع میں کیا فرمایا گیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کے اندر ہدایت، یہ ذریعہ ہدایت متقیوں کے لیے۔ تو دونوں میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے۔ ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت کا سامان ہے، سب کو ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک طرف کہا گیا کہ متقیوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ دنیا کے سارے انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کرنا چاہیں، لیکن عملی طور پر اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو متقی و پرہیزگار ہیں۔ اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو جب نصیحت کی جاتی ہے تو عام ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نصیحت فرماتے تھے تو سننے والوں میں سبھی ہوتے تھے، لیکن اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے تھے جو ایمان والے ہوتے تھے۔ تو اگرچہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ سارے دنیا کے انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن عملی طریقے پر اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور ہم کو معلوم ہے کہ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، کہ تمہیں بعض لوگ ہوں گے جو اس کو جھٹلائیں گے، اس کی تکذیب کریں گے، اس کا انکار کریں گے، جیسا کہ منکرین مشرکین مکہ۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ قرآن باعث حسرت ہے کافروں کے لیے۔ کس معنی کر؟ اگر اس پر ایمان لاتے تو آخرت میں نجات پا جاتے، لیکن ایمان نہ لا کر اس قرآن کی تکذیب کر کے، جھٹلا کر کے، انہوں نے اپنے واسطے آخرت میں عذاب کو مول لیا ہے۔ اس لیے قرآن کا جھٹلانا ان کے واسطے باعث حسرت اور افسوس ہوگا۔ تو یہ قرآن کافروں کے لیے باعث حسرت ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ قرآن سچی بات ہے، یہ سچا کلام ہے، نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے اور سچا کلام ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی۔ جب وہ آپ کی تکذیب کرتے تھے، جو آپ کو جھٹلاتے تھے قرآنی آیات کو، جب وہ کہتے تھے کہ آپ نے گھڑ کر کے اس کو پیش کیا ہے تو آپ کے دل پر چوٹ لگتی تھی، تو آپ کو تسلی دی گئی ہے آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، جانے دیجیے۔ مختلف مواقع پر اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ ہم خوب جانتے ہیں، نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لہٰذا آپ اس کو جانے دیجئے اور آپ اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے لگیے۔ یہ گویا کہ ایک علاج ہے، ایک علاج ہے۔ آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کو جانے دیجئے۔ فسبح باسم ربک العظیم، اور آپ اپنے اس پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے جو کہ انتہائی عظمت والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا تم اس کو اپنے رکوع میں شامل کر لو، اس لیے ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا تم اس کو اپنے سجدے میں شامل کر لو، جس کو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہاں تک یہ صورت مکمل ہو گئی۔ آگے دوسری صورت شروع ہو رہی ہے، سورہ معارج، جو انشاءاللہ اگلے 10 میں سماعت فرمائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔